اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سامعین محترم، آج ہم نے معجزے کی تعریف بیان کرنی ہے۔ خود لفظ معجزہ یعنی اعجاز سے مشتق ہے اور اعجاز یعنی اعجازہ سے ہے، جس کے لغوی معنی عاجز کرنے والے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں خدائے قدیر کے اس خارق عادت یعنی مجرے طبعی اور نیچر کے خلاف فعل کا نام ہے، جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وصی کے دعویٰ نبوت و وصایت کے وقت بطور سند ان کی نبوت و وصایت کی صداقت ثابت کرنے کی غرض سے ان کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ تمام کتب کلامیہ یعنی یہی وجہ ہے کہ معجزہ کی نسبت خدائے عظیم کی طرف بھی ہوتی ہے، اور معجزہ نما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ ہاں، البتہ فرق یہ ہے کہ یہ نسبت خدا کی طرف حقیقی ہوتی ہے، کیونکہ وہی اپنی قدرت کاملہ سے یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے، اور نبی و امام علیہ السلام کی طرف مجازی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی دعا و استعداد ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند عالم جہاں قادر ہے وہاں علیم بھی ہے، اور جہاں علیم ہے وہاں حکیم بھی ہے، اس لیے اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے مختلف آثار و ادوار میں ہر نبی کو وہ معجزہ دیا، ظاہر فرمایا جس کی اس دور میں ضرورت تھی۔ الغرض جس عہدے میں جس چیز کا زیادہ چرچا تھا اور جس پر لوگ زیادہ فخر و ناز کرتے تھے، اس دور کے نبی کو اس قسم کا معجزہ دے کر ان لوگوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر و سحری کا بڑا زور تھا، تو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو بیضاء اور عصا کے اجزاء بنانے کا معجزہ دے کر